امام نے فرمایا غیبت کے دوران تم یہ دعا پڑھو، اور یہ جو دعا ہے یہ غیبت کی منفرد دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، اور بہت سادہ 4-5 جملوں پر مشتمل۔ اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک، اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک زللت عن دینک۔ خدایا اپنی معرفت نصیب فرما کہ اگر میں تیری معرفت حاصل نہ کر سکا تو تیرے نبی کو نہیں پہچان پاؤں گا۔ اور اس میں ذرا سی ظرافت ہے کہ پہلے جملے میں نبی استعمال ہوا ہے، دوسرے والے جملے میں رسول استعمال ہوا ہے، اللہم عرفنی رسولک۔ البتہ بعض ظاہر ہے کہ ہمارے پاس دعاؤں کی ایسی کتابیں موجود ہوں گی جس میں دوسرے میں بھی نبی لکھا ہوگا، لیکن قطعاً زیادہ مستند وہ ہے جس کے اندر دوسرے میں رسول موجود ہے، اللہم عرفنی رسولک۔ اور اے خدایا اپنے رسول کی معرفت نصیب فرما۔ شاید ظریف نقطہ یہاں پر یہ تھا کہ نبی خبر سے تعلق رکھتا ہے جو خدا بھیجتا ہے، تو جب خدا کی معرفت کا تذکرہ فرمایا تو نبی فرمایا، لیکن چونکہ دوسرے جملے میں حجت تک پہنچنا تھا تو اب معاملہ رسالت کا تھا، جس میں لوگوں تک پہنچانے کا معاملہ تھا، صرف خبر لینے کا معاملہ نہیں تھا، لہذا پہلے جملے میں نبی ارشاد فرمایا اور دوسرے جملے میں رسول ارشاد فرمایا کہ اے خدایا اپنے رسول کی معرفت نصیب فرما کہ اگر رسول کی معرفت نصیب نہیں ہوئی تو میں حجت کو نہیں پہچان پاؤں گا، اور اے خدایا حجت کی معرفت نصیب فرما کہ اگر یہ نصیب نہیں ہوئی تو میں اپنے دین میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اچھا میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ بعض اوقات ہم لوگ کوئی بات کہہ گزرتے ہیں اور کوئی پک کر لیتا ہے اور مستقل عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، تو ہمارے لیے بھی فائدہ ہے اور جس نے کیا اس کو بھی فائدہ ہے، تو میں ایسے منافع کو ہاتھ سے کیوں جانے دوں؟ میرا کہنے میں کیا جا رہا ہے؟ میں عرض یہ کروں گا کہ بہت اچھا ہو کہ آپ اپنے 5 وقت کی جو نمازیں پڑھ رہے ہیں ان میں سے کم کسی ایک نماز کے قنوت میں اس کو قرار دے دیں۔ بس آپ سوچ لیں کہ آپ نے فجر کے قنوت میں حتماً یہ دعا پڑھنی ہے۔ آپ کو پتہ ہے قنوت میں آپ 50 دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، 25 دعا پڑھ دی، 3 دعا پڑھیں، 1 پڑھیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو آپ اس دعا کو اپنی واجب نمازوں کے قنوت میں سے کسی ایک میں قرار دے دیں، تاکہ انشاءاللہ میں اور آپ مولا چھٹے امام کی اس نصیحت کے اوپر، فرمان کے اوپر بھی عمل کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ عرض کل کے بیانات میں یہ تھی کہ ہم ایک سنہری دور کو دیکھتے ہیں امامت کے اعتبار سے، لیکن اس سنہری دور کے اندر ہم اس بات کو احساس کر رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ نہ سنہری دور کو سمجھ پاتے ہیں اور نہ حساس موقع پر اتنی بصیرت رکھتے ہیں کہ میدان میں شامل ہو سکیں۔ عین موقع پر گویا سمن بکمن عمیون ہو جاتے ہیں اور معاملے کے سامنے سے بے حسی سے گزر جاتے ہیں، جیسے کربلا کے سامنے سے بہت سارے لوگ کثیر، تصور فرمائیے کتنی کم تعداد تھی اور کتنے ڈھیر سارے لوگ وہ تھے کہ جو کربلا کے معاملے سے بے حسی سے گزر گئے۔ ممکن ہے شاید کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو نہ پتہ چلا ہو کہ کیا ہوا ہے، لیکن قطعاً اگر نہ کہوں لاکھوں تو ہزاروں یقیناً ایسے تھے جن کو پتہ تھا کہ کربلا ہوئی اور وہ سید الشہداء کی خدمت میں حاضر نہیں ہوئے اور تقریباً بے حسی سے گزر گئے۔ تو کیوں ایسا ہوتا ہے؟ ہم نے عرض کیا یہاں پر کچھ انسانی صفات ہونی چاہیے جس کی وجہ سے لوگوں کو اس معرکے میں داخل ہونے کا موقع ملتا ہے، اور ان کا تعلق ظاہری عبادات سے بھی نہیں ہے۔ اور کل ہم نے ان مثالوں کو آپ کے سامنے کئی دفعہ دہرایا کہ کچھ لوگ ایسے تھے جن کی ظاہری عبادات اہل بیت اطہار کے بیانات کے مطابق نہیں تھیں، لیکن ان کو یہ موقع مل گیا کہ وہ سید الشہداء کی خدمت میں حاضر ہو سکے، اور کچھ لوگ ایسے تھے جن کی ظاہری عبادات اہل بیت کے بیانات کے مطابق تھیں، اس کے باوجود ان کو وہ موقع نصیب نہیں ہوا اور وہ گھر تک آئی ہوئی سعادت کو بھی نہیں سمجھ سکے۔ البتہ ظاہر کربلا کے اندر جو لوگ تھے وہ زیادہ تر وہ لوگ تھے جو اہل بیت کے رویے کے اوپر اور ان کے اصولوں پہ ہی زندگی گزار رہے تھے۔ مثلا اگر پہلی مثال آپ کی خدمت میں عرض ہوئی کل، تو ہم نے عرض کیا کہ حضرت زہیر بن قین بجلی قطعاً اہل بیت کے چاہنے والوں میں شمار نہیں ہوتے تھے، اور نہ ان کا عبادات کا طریقہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عبادات کے طریقے پہ تھا، لیکن اس کے باوجود وہ اس میدان کے اندر داخل ہونے کی سعادت حاصل کر سکتے۔ اور کل ہم نے اس بات کو ایک
عوامانہ مثال کے ذریعے عرض کیا کہ بھئی ایک امتحان کا ایڈمٹ کارڈ ہوتا ہے، یہ ایڈمٹ کارڈ ملتا کس کو ہے؟ جس میں پاس فیل بعد کی بات ہے، پہلے تو یہ کہ داخل تو ہوگا۔ تو ہم نے عرض کیا کہ صرف ظاہری عبادات انجام دینا یہ ایڈمٹ کارڈ نہیں دلواتا، بعض اوقات مل جاتا ہے، بعض اوقات نہیں ملتا ہے، اصول کہیں اور ہے۔ اور ہم نے یہ بھی عرض کیا، اصرار کیا کہ اتفاق کوئی چیز نہیں ہوتی، کوئی چیز اتفاق نہیں ہوتی۔ اگر سید الشہداء کے محضر میں ایک آدمی پہنچ گیا اور اپنی جان قربان کر دی، کیا یہ اتفاق سے ہو سکتا ہے؟ مثلا وہ عیسائی جو اپنے خاندان کے ہمراہ سید الشہداء کا ساتھ دینے کھڑے ہوئے اور شہید ہو گئے اپنی زوجہ کے ہمراہ، اور ان کی زوجہ بھی شہید ہوئی، کیا یہ اتفاق سے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ یا مثلا وہ جو مشہور ہے کہ ایک راہب نے سید الشہداء کے سر اقدس کو اپنے پاس رکھا اور ایک رات کم سے کم تبرک کا اس کے سامنے اظہار کیا، کیا یہ اتفاق سے ہو سکتا ہے؟ کہ مثلا سلمان فارسی اٹھے اور مثلا جس کلیسا کے اندر تھے وہاں سے اٹھے اور مدینے تک آ گئے اور رسول گرامی کی خدمت میں تشریف لائے اور منا اہل البیت بن گئے، کیا یہ اتفاق سے ہوتا ہے؟ کوئی چیز اتفاق ہو ہی نہیں سکتی۔ اصل کائنات میں نے کل عرض کیا، عقیدے اور فلسفے دونوں میں ثابت ہے کہ اتفاق ہوتا ہی نہیں ہے۔ اصل جو ہوتا ہے اصول اور ضوابط کے تحت ہوتا ہے۔ تو کل یہ بات عرض ہوئی کہ ہم ان باتوں کو اتفاقات پہ نہیں چھوڑ سکتے کہ جب انتہائی سنگین کوئی معاملہ آئے گا تو ہم انشاءاللہ بغیر کسی محنت کے ہم وہ سعادت حاصل کر پائیں گے۔ نہیں، ہمیں اس کے لیے کچھ سوچنا پڑے گا کہ اصول کیا ہیں، ضابطہ کیا ہے۔ اور کل اصول ضابطے میں آخری جملات جو عرض ہوئے وہ انسانی کمالات کے اوپر تھے کہ کچھ لوگ اپنی زندگی گزارتے ہوئے کچھ ایسی انسانی صفتیں حاصل کرتے ہیں جن کے نتیجے میں خدا متعال ان کو یہ سعادت دے دیتا ہے۔ اب وہ صفات کیا ہیں اور ان صفات کا پس منظر کیا ہے، اس کے سلسلے میں چند جملات آج آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ ہمارے معاشرے میں بعض چیزوں کے اوپر گفتگو کرنا آسان ہے، بعض چیزوں پہ گفتگو کرنا، بعض امور پہ گفتگو کرنا انتہائی سخت ہے اور بعض اوقات بہت مشکلات بھی آتی ہیں۔ ان میں سے ایک جس کے اوپر بہت زیادہ مشکلات آ سکتی ہیں، البتہ یہ سب سے خطرناک نہیں ہے، اس سے کم لیول پر ہے، وہ یہ ہے کہ امامت سے جو ہمارا مطلوب تعلق ہے وہ کون سا ہے۔ مطلوب تعلق کیا مطلب؟ یعنی ایک امامت سے ہمارا وہ تعلق ہے جس کو عمومی طور پر سب انجام دیتے ہیں، جو بھی اہل بیت کا چاہنے والا ہوگا، جو بھی امامت کا ماننے والا ہوگا، اتنا تعلق تو دکھائی دے گا، لیکن جو وہ ہم سے مانگ رہے ہیں وہ کون سا ہے؟ ہم نے پہلے اس سلسلے میں جو مجالس کبھی یہاں پہ پڑھی تو اس کو ہم نے تمسک کے باب میں عرض کیا تھا کہ مثلا یہ کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا، اگر تم ان دونوں سے تمسک کرو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو ہم نے اس کے اوپر اصرار کیا تھا کہ بھئی یہ جو تمسک ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے، تو ہم نے کئی درجات اس کے اوپر بنائے۔ مثال کے طور پر عرض کیا کہ کیا نام رکھ لینا تمسک کے لیے کافی ہے؟ تو ہم سب کو معلوم ہے کافی نہیں ہے، اور اسی طریقے سے اب میں اس کو سارے کو نہیں دہراؤں گا، تو مثال کے طور پر ان کی خوشی میں خوش ہو لینا تمسک کے لیے کافی ہے۔ تو کئی چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں اگر ہم توجہ دیں تو ہمیں بہت آسانی سے سمجھا سکتی ہیں کہ نہیں اچھا تو ہے، کافی نہیں، اچھا تو ہے۔ مثلا آج بھی کہیں ہم صبح جا رہے تھے کہیں روڈ پہ، تو سامنے والی گاڑی پر کوئی ہائیسٹ ٹائپ کی گاڑی تھی، اس کے پیچھے لکھا تھا علی والے، تو میرے ساتھ جو برابر میں تھے انہوں نے کہا مولانا عجیب بات ہے، جہاں کہیں علی کا نام لکھا دیکھتے ہیں دل میں بہرحال ایک خوشی بہت زبردست آتی ہے۔ میں کہا آتی تو ہے، الحمدللہ رب العالمین، خدا کا کرم ہے، ہاں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا اتنا کافی ہے؟ یہ تو بہت اچھا ہے کہ آتی ہے اور یہ خوشی بھی کام آئے گی، بہت کام آئے گی، لیکن سوال یہ ہے اب ذرا اصل معاملہ جب کریٹیکل ایشوز آتے ہیں سامنے زندگی کے، اس جگہ اس لیول کا تمسک کافی ہوتا ہے۔ اس جگہ مثلا تھوڑا سا سنگین ہوگا، یعنی تحمل تھوڑا سا
کوفے میں لشکر اسرا کا قافلہ داخل ہوا، کوفہ بہت رویا، قطعاً مستند، قطعاً کوفی بہت روئے. صحیح. کہاں ریفرنس لیں گے؟ اردو میں موجود نفس المحموم شیخ عباس قمی کی. شیخ عباس قمی کی نفس المحموم مقاتل کے اندر ایک خوبی رکھتی ہے، معمولاً انہوں نے اپنے جملات کم استعمال کیے ہیں، گزشتہ مسترد مقاتل کے جملے استعمال کیے اور فوراً بریکٹ میں لکھ دیا اس مقتل سے. تو مستند میں سے کافی اس کا مقام ہے، شیخ عباس قمی کی نفس المحموم. تو اس کے اندر انہوں نے اس واقعے کو بیان فرمایا کہ جب داخل ہوا ہے یہ قافلہ تو کوفی کتنا روئے ہیں اس بات کے اوپر. اور مستند یہاں سے ہوا کہ بیوی کا جو عظیم الشان خطبہ ہے وہاں پر، جو عربی زبان کی ایسی نوعیت میں ہے جو مصنوعی ہو ہی نہیں سکتا. وہ زبان، وہ لہجہ صرف اہل بیت سے مختص ہے، اتنا مختص ہے کہ کوفی خود سن کر کہہ اٹھے کہ آج بی بی علی کی زبان میں بولی. خود بی بی کا بھی روز کا رویہ اور لہجہ وہ نہیں تھا جو اس دن کا لہجہ تھا. اور تو جس طرح کوئی نہج و بلاغہ کا خطبہ گڑھا نہیں جا سکتا، اس طرح بی بی کا یہ خطبہ بھی گڑھے جانے کے قابل نہیں. یہ گڑھے نہیں سکتا، یہ مصنوعی ہو ہی نہیں سکتا. وہ اس زبان کے اندر، اس زبان میں جو بی بی نے خطبہ فرمایا ہے اس میں ان کے رونے کا تذکرہ کیا ہے. مستند ہو گیا نا، تاریخی اعتبار سے بھی مستند ہے، اور متن بھی اہل بیت اطہار علیہ السلام کا موجود ہے جس پہ مستند ہے کہ یہ روئے تھے. لیکن بی بی نے جو ان کو خطاب دیا وہ کیا تھا؟ ان کے تمام تر گریے کے باوجود، نہ کہ کوئی یہ کہ میں گریے کی فضیلت کا انکار کرنا چاہ رہا ہوں، نہیں، میں گریے کی فضیلت کا کیوں انکار کروں گا؟ گریے کی فضیلت کے اوپر نہ ہو سینکڑوں تو کم سے کم دسیوں روایات ہمارے پاس موجود ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ محض گریہ کافی ہے؟ ہاں، یہ کافی نہیں. کیوں کافی نہیں ہے؟ یہ خطبہ ہمیں بتا رہا ہے کہ بی بی نے ان رونے والوں کے لیے جو القاب شروع میں استعمال کیے وہ اچھے القاب نہیں تھے، وہ خطرناک القاب تھے، جبکہ وہ لوگ رو رہے تھے اس موقع پر بھی، اور بی بی نے ان کے رونے پہ اہمیت نہیں دی اور ان کو پھر ان القاب سے یاد کیا. اور میں نے آپ کو کہوں گا کہ آپ جا کے ضرور اس خطبے کو دیکھ لیجیے. تو اگر رونا کافی نہیں ہے تو کیا کافی ہوتا ہے؟ کیا چیز ہوتی ہے جو ہم لوگوں کو اس کرٹیکل ٹائم میں، کیسا کرٹیکل ٹائم؟ جیسے کربلا کا موقع، جیسے امام کی ظہور کا موقع ہوگا. کچھ ساتھ دیں گے، بہت سارے لوگ ساتھ نہیں دیں گے. اس ٹائم پر کیا چیز بچاتی ہے؟ جو میں نے عرض کیا کہ کوفیوں کو صرف رونا کام نہیں آیا، جبکہ رونے کی فضیلت ہے، قطعاً فضیلت ہے. ہمارے پاس پتہ نہیں کتنی روایات موجود ہے، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. کیوں کام نہیں آیا؟ اچھا، یہی رونا حبیب ابن مذاہب کے کام آ رہا ہے، ان کے کام آیا ہے، حضرت حر کے کام آیا ہے یہی رونا. کیسے وہ شب عاشور گڑ گڑائے خدا کے سامنے اور وہ رو رہے، اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ کر کیسے انہوں نے زانو ادب رکھا اور اپنے سر کو جھکایا اور روئے، تو وہ سب کام آیا. یہی بی بی کا نام لینا ان کے کام آ گیا، بی بی کا نام لینا کام آ گیا. کس کے ساتھ کام آتا ہے؟ تو یہاں پر پہنچ کر ہم دیکھتے ہیں کہ ہاں کچھ اوصاف چاہیے، انسانوں کے اندر کچھ صفتیں چاہیے. اور اب یہاں سے پھر دوبارہ اس ٹاپک کی طرف واپس آتے ہوئے، امامت سے ہمارا مطلوب رشتہ کیا ہے؟ وہ کون سا رشتہ ہے جو ہمارا امامت کے ساتھ ہونا چاہیے؟ آیا صرف نام رکھنا، آیا صرف خوشی میں خوش ہونا، غم میں رو لینا؟ ہم نے عرض کیا اچھا ہے، کافی نہیں ہے. تو کیا رشتہ ہونا چاہیے؟ ان کی ایسی تبعیت، ان کی ایسی پیروی جو ہمیں ان کی اوصاف تک پہنچائے، ان کی صفتوں تک پہنچائے. کیوں یہ ضروری ہے؟ نام رکھ لینا، نام پر خوشی میں خوش ہونا، غم میں غمگین ہونا مقدمہ ہے. اصل کام کیا ہے؟ اصل کام یہ کام اصلی کام کیوں ہے؟ یہ کہ ہم ان کے اوصاف میں ان کے پیروکار بن جائیں. ابھی میں اس کو تھوڑا سا اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. ظاہری طور پہ اگر بالکل سادہ دیکھیں، وہ سچائی کی دعوت دیتے تھے، ہم بھی سچے بن جائیں. وہ عدل کی دعوت دیتے تھے، ہم بھی ظلم نہ کریں، ہم بھی عدل کریں. وہ وفاداری سکھاتے تھے، ہم بھی وفاداری سیکھیں. اور تھوڑا سا اور آگے بڑھیں، وہ دنیا پرستی سے منع کرتے تھے، ہم بھی اہل آخرت بنیں. سب سے مشکل کام یہاں پر، سب سے مشکل کام یہاں پر. صدقہ خیرات احسان ہے. کیوں؟ صدقہ خیرات کے پیچھے اگر صفت نہ ہو تو پھر اس کی ویلیو بھی نہیں ہے، کوئی قابل قدر کام نہیں ہے.
اس کی ویلیو چاہیے. مثلا آپ صدقے کے، میں چونکہ جملہ کہہ بیٹھا تو اب میں اس کی تشریح عرض کر دوں. صدقے کے پیچھے 2 ویلیوز چاہیے. نمبر 1، دینے والا جانتا ہو کہ مال اس کا نہیں ہے، خدا کا ہے جو واپس کر رہا ہے. اپنا سمجھ کے دے گا تو صدقہ خدا قبول نہیں کرے گا. جہاں خدا نے کہا ہے نا کرو کرو پیسے کے معاملے میں صدقہ کرو، خیرات کرو، اگلی آیت اسی آیت کے اندر تقریباً 80% موارد جو میرے ذہن میں آتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس میں سے 2 جو میں نے دیا ہے. خدا فرماتا ہے اس طرف، جیسے کہتا ہے 2 فرماتا ہے اس میں سے 2 جو میں نے دیا ہے، وہ جس میں تم امین ہو، جس میں تمہیں امانت دی گئی. یعنی پہلی شرط کیا دیتا ہے؟ پہلی شرط فرماتا ہے تمہیں یہ خدشہ ذہن میں نہ آئے کہ تم مالک ہو. اچھا اگر میں خدا کے ساتھ بارگین کر رہا ہوں، خدا میں اتنا صدقہ کروں گا تو میرے لیے یہ کر دے، اس کا مطلب کیا ہے؟ میں اس حقیقت تک نہیں پہنچا ہوں کہ مال خدا کا ہے، میں سمجھ رہا ہوں مال میرا ہے. پہلا پوائنٹ. دوسرا یہ کہ ہم کسی انسان کو صدقہ دیں کافی ہے یا احترام دیں اور عزت بچائیں، یہ ضروری ہے. صدقہ بھی دیں تاکہ اس کی عزت محفوظ ہو، نہ کہ صدقہ دیں اور اس کو بے عزت کر دیں. صدقہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے اس کا صرف شکم بھرنا ہے. صدقہ اصل میں جو مجھے سمجھ میں آتا ہے، صدقہ اس لیے کہ پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے اس کی عزت خطرے میں پڑنے والی ہے. ہم پیسہ دیں تاکہ اس کی عزت محفوظ ہو. اچھا اب ہم کیسے صدقہ دیتے ہیں؟ ہم ایسے صدقہ دیتے ہیں کہ وہی عزت برباد ہو جاتی ہے. کیسا صدقہ ہے؟ اصل یہ صدقہ ہے ہی نہیں. پھر بس صدقے کی 2 شرائط ہیں. نمبر 1، دینے والا یہ سمجھے کہ مال اس کا نہیں ہے، پہلی بات. اور دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ کہ ہم صدقہ دیں کہ تاکہ سامنے والے کی عزت محفوظ ہو، نہ کہ صدقہ دیں اور اس کو بے عزت کر ڈالیں، نہ کہ صدقہ دیں اور اس کو احسان مند کر دیں. تو ان دونوں کے پیچھے یہ 2 کوالٹیز، یہ جو 2 کام ہوئے کہ میں مال اپنا نہ سمجھوں، خدا کا سمجھوں، اور صدقہ دوں تاکہ اس کی عزت محفوظ رہے، یہ دونوں کب ہوں گی؟ جب میرے اندر کوئی صفت ہوگی. پہلے والے کے پیچھے کون سی صفت ہوگی؟ جب میں خدا کو مالک سمجھوں گا، جب میرے اندر توحید ہوگی. بس ہم انسانی صفت پر آ گئے کہ میرے اندر ایک صفت ہو کہ میں موحد ہوں، میں خدا کا ماننے والا ہوں، خدا کا ماننے والا قادر متعال کا، اور اس بات کو سمجھ سکا ہوں کہ میرے پاس میرا کچھ نہیں. اب دیکھیں ہم لوگ کتنی آسانی سے اپنی دعاؤں کے اندر یہ جملہ کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کو اپنے دل میں اتارنا کتنا سخت ہے. یا من لہ الدنیا والآخرہ ارحم من لیس لہ الدنیا والآخرہ. اے وہ جو دنیا اور آخرت کا مالک ہے، رحم کر اس پر جو نہ دنیا کا مالک ہے نہ آخرت کا مالک ہے. اچھا ہم نے اس کو قبول کیا ہے کہ ہم دنیا کے مالک نہیں ہیں، تو یہ ملکیت کے اتنے بڑے بڑے دعوے کیوں ہیں؟ حتیٰ خدا کے سامنے ملکیت کے دعوے. تو یہ اصل چیز جو مطلوب ہے وہ انسانوں کے اندر ایک تبدیلی ہے، انسانوں کے اندر کچھ صفات کو ایجاد کرنا ہے. میں ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اچھا ہے تبرکن بھی ہو جائے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اس کے بیک گراؤنڈ میں درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ابھی جب میں آ رہا تھا تو ایک شعر مجھے بہت زیادہ یاد آ رہا تھا. زیادہ شعر یاد رہتے نہیں ہیں، اور لیکن یہ شعر بڑا عجیب کمال کا شعر تھا، اور ایک پورا قصیدہ تھا جو ایک شاعر شہریار تھے ایرانی، فوت ہو گئے، انہوں نے یہ قصیدہ کہا تھا. اور اس قصیدے کا ایک بیک گراؤنڈ تھا، اور بیک گراؤنڈ اس طریقے سے تھا کہ مثلا آیت اللہ العظمیٰ مرشی نجفی مرحوم کبھی خواب میں اپنے آپ کو امام کے محضر میں دیکھنا ہے، اور مولا امیر المومنین کے محضر میں ان کے ذات پہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد. عجیب سا خواب ہے یہ، بہت نفیس خواب ہے. اور دیکھتے ہیں کہ امام تشریف فرما ہیں اور ان کی خدمت میں شعراء، امام نے فرمایا کہ ان شعراء کو بلاؤ جو ہمارے ماننے والے ہیں.
ہمارے ماننے والے شعراء کو بلاؤ. تو آیت اللہ العظمیٰ مرشد نجفی نے دیکھا کہ عرب شعراء میں سے بڑے نامی گرامی شعراء مثلا فرزدق کو بلایا، کمیت اسدی کو بلایا اور مختلف شعراء آ رہے ہیں. تو جب کافی شعراء عرب آئے ایسے تو آیت اللہ مرشد نجفی کہنے گے میں نے اپنے دل میں سوچا کہ ایرانیوں میں اہل بیت کا چاہنے والا کوئی شاعر نہیں آ رہا اور سارے عرب آ رہے ہیں اور ہمارا کوئی شاعر نہیں ہے ایسا کہ جو. تو جب انہوں کے ذہن میں یہ آیا تو امام امیر المومنین نے فرمایا کہ فارسی شعراء کو بلایا. تو جب فارسی شعراء کو بلائے تو شہریار آئے اور شہریار نے قصیدہ پڑھا. اور آیت اللہ العظمیٰ مرشد نجفی نے احساس کیا کہ ان کو پہلا شعر یاد رہ گیا ہے. کچھ اس طرح کا معاملہ تھا، مجھے بھی صحیح یاد نہیں آ رہا کہ پہلا شعر یاد رہا یا آخری شعر یاد رہا. کچھ یاد رہا، کچھ یاد نہیں رہا. اور اس کے بعد ان کی آنکھ کھل گئی. جب ان کی آنکھ کھلی تو وہ اس خواب کے صداقت پہ یقین کر رہے تھے، ان کا یہ خواب سچا ہے. انہوں نے شہریار کو پیغام بھجوایا. شہریار اس وقت حیات تھے. ان کو پیغام بھجوایا اور ان سے کہا کہ آپ نے جو امیر المومنین کی شان میں کوئی قصیدہ کہا ہو تو وہ مجھے بھیج دیں. شہریار، اب مجھے یہ یاد نہیں آ رہا کہ وہ ڈائریکٹ خود آئے آیت اللہ مرشد نجفی کی خدمت میں حاضر ہوئے یا مثلا انہوں نے کہلوایا. بہرحال انہوں نے پوچھا کہ آپ کو یہ کیسے پتہ چلا کہ میں نے یہ قصیدہ کہا. آیت اللہ العظمیٰ مرشد نجفی نے جو شعر یاد تھا وہ لکھ کے بھیجا کہ یہ قصیدہ پورا چاہیے. وہ بہت تعجب کرنے لگے. اور جو مجھے یاد آ رہا ہے کہ اس واقعے کے اندر کہ شہریار شدت خوشی سے بے ہوش ہو گئے. اور جب پوچھا کہ کیوں اتنی خوشی کیوں، کہنے کہ میں نے یہ شعر، میں نے قصیدہ کل رات کہا ہے. میرے اور خدا کے سوا کسی کو نہیں پتا کہ میں نے یہ قصیدہ کہا. کل رات کہا ہے میں نے، کسی کو نہیں پتا. صرف مولا امیر المومنین نے قبول کیا تو ایسا ہوا. پھر یہ قصیدہ سامنے آیا تھا. علی اے ہمائے رحمت تجھے آیتی خدا، کھیبے ماں سوا فکندی ہمیں سائے خدا. اے علی تو خدائے رحیم کی کیسی نشانی ہے کہ جس نے ساری مخلوقات پر اللہ کی رحمت کی بارش برسائی. اور نفیس شعر. اور اس کے بعد اسی کے اندر تھا کہ در شجاعت شیر ربانیس تھی. شجاعت میں تو آپ اسد اللہ ہیں. شیر کہتے ہیں وہ شیر ہمارا. در شجاعت میں تو آپ اسد اللہ ہیں. شیر ربانیس تھی، رب کے شیر ہیں اسد اللہ کہ اللہ کا شیر. در مروت، انسان کے اندر ایک کوالٹی ہوتی ہے جس کو مروت کہتے ہیں. کیا ہوتی ہے میں بھی عرض کروں. در مروت خود دانی کیس تھی. یعنی شجاعت میں تو ہمیں پتہ چل گیا آپ اسد اللہ ہیں، لیکن مروت میں آپ کا کیا مقام ہے یہ تو آپ ہی کو پتہ ہے. یہ ہمیں کچھ نہیں پتہ کیا مقام ہے آپ کا. عجیب قصیدہ ہے. آپ ضرور اس کو مطالعہ بھی فرمائیے. اور مجھے یاد ہے کہ منظوم ترجمہ بھی ہو چکا ہے، اردو میں نظم کی صورت میں ترجمہ ہو چکا ہے یہ. اب میں شاعرانہ میرا ذوق انتہائی خراب ہے اور یادداشت تو اس معاملے میں بہت ہی خراب ہے، تو مجھے وہ اردو والا بالکل بھی یاد نہیں. تو آپ کبھی موقع ملے اس کو دیکھیے گا. مروت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول سے روایت ہے خصال شیخ صدوق کے اندر. میں عربی کو چھوڑ رہا ہوں، صرف اردو ترجمہ عرض کر رہا ہوں. جو شخص لوگوں کے ساتھ معاملات میں ان پر ظلم نہ کرے. نمبر 1، جو شخص لوگوں کے ساتھ معاملات میں ان پر ظلم نہ کرے، ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے جھوٹ نہ بولے، ان کے ساتھ وعدے پورا کرے اور خلاف ورزی نہ کرے، تو یہ شخص ان لوگوں میں سے ہے جس کی مروت کامل ہے. تب یہ مروت کسی معاملے میں لوگوں کے ساتھ ظلم نہ کریں، لوگوں کے ساتھ گفتگو کرنے میں غلط بیانی اور جھوٹ نہ بولیں. تیسری بات، جتنے بھی وعدے کرے وہ سب پورا کرے. اگر یہ 3 کام کر دیتا ہے، سب سے خطرناک کون سا حصہ ہے؟ ظلم نہ کرنا. ظلم کرنا کیا صرف کوڑے مارنا نہیں. مولا امیر المومنین تشریف فرما تھے، چند بچے بیٹھے ہوئے تھے، وہ گویا قلم سے کچھ لکھ رہے تھے. اس کا حصہ بھی قلم سے کچھ لکھ رہے تھے کاغذ کے اوپر.
اور وہ سب کے کاغذ ان کے سامنے تھے. مولا تشریف فرما ہوئے, بچوں نے کہا آپ بتائیں ہمارے کس کی رائٹنگ صحیح ہے, زیادہ اچھی ہے, آپ بتائیں ہم میں سے کس کی رائٹنگ زیادہ اچھی. اچھا بچوں کی رائٹنگ کیا کیلی گرافرز تھے کہ ان کی رائٹنگ بہت اچھی ہوگی؟ نہیں, سادہ سی رائٹنگ ہوگی. امیر المومنین نے کاغذ لیے اور کئی دفعہ یوں کر کے دیکھا, تو کسی نے مولا سے کہا کہ مولا ایک کو بول دیں کہ اس کی اچھی. امام نے فرمایا نہیں, یہ بھی حق ہے جو دینا ہے, یہ بھی حق ہے. یہ ظلم کیوں کروں کہ ابھی طے نہیں ہوا کہ کس کی رائٹنگ زیادہ اچھی ہے, کیوں؟ اب ذرا تصور کریں 4 بچے آپ کے سامنے رائٹنگ رکھ دیں, کیا پتہ چلے گا کہ کس کی اچھی ہے؟ چونکہ شاعراً سبھی کی خراب ہوگی اصل میں. امام فرمایا نہیں, اس میں بھی طے کرنا حق ہے. جو لوگوں کے درمیان ظلم نہ کریں, وعدوں کو پورا کریں, جھوٹ نہ بولیں. ہمارے معاشرے میں کیا صورتحال ہے اس کو تو چھوڑ ہی دیں. یہ وہ شخص ہے ان لوگوں میں سے جس کی مروت کامل اور عدالت واضح ہے. اگر کوئی ایسا ہو تو کیا ہوگا؟ اس کے ساتھ برادری کے تقاضے پورا کرنا واجب ہے. برادری کا مطلب یہاں صرف وہ نہیں ہے جو میں کبھی لوگوں سے کہتا ہوں برادر آپ بہت عجیب آدمی ہیں, ہم برادر بھی کہتا ہوں اور عجیب آدمی بھی کہہ دیتا ہوں. نہیں, یہاں پہ برادری کا مطلب اخوت ہے. اخوت وہی جو نبی اور امیر المومنین کے درمیان اخوت ہے. فرمایا اگر کوئی شخص ایسا ہو تو اس کے ساتھ برادری کے تقاضے پورا کرنا واجب ہے, واجب ہے, اور اس کی غیبت کرنا حرام ہے. اگر کوئی شخص ایسا ہو, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک بیک گراؤنڈ کی طرف میں آپ کو تیزی سے اور لے جاؤں, بہت وقت ہو چکا, اور وہ یہ کہ یہ جو خاصیتیں انسانی خاصیتیں ان کا معاملہ اتنا سنگین کیوں ہے؟ امام تشریف لائیں گے یملأ الارض قسطا وعدلا, زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا یہ سوال صحیح سوال ہے یا غلط ہے؟ امام تشریف لائیں گے, زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے, اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس عدل و انصاف سے کیا ہوگا؟ میرے ذہن میں ایک بچکانہ سے سوال آیا کہ بھئی اللہ کے نظام میں کوئی ہدف ہونا چاہیے. نبوت امامت کے ذریعے تکمیل ہوئی ہے, امامت کے وارث آخری وارث تشریف لائیں گے تو کیا ہوگا؟ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے. زمین کے عدل و انصاف کے بھرنے سے کیا ملنا ہے؟ کیا ہونا ہے جس کی خاطر خدا مختار نے اتنا بڑا ہدایت کا نظام بنایا؟ زمین عدل و انصاف سے بھر جائے گی تو کیا ہوگا؟ کل کسی نے میرے پلاٹ پہ قبضہ کر لیا تھا, اب کوئی قبضہ نہیں کر سکے گا. یہ میری تنخواہ 50,000 تھی, اب مثال کے طور پر 4 لاکھ ہو جائے گی. عدل ہوگا تو یہ ہوگا, یہ عدل کا مقصد ہوگا. یعنی زمین کے اوپر عدل پھیلنے کا مقصد ہماری مادی سہولتوں کا بڑھنا ہے, یہ مطلب ہے. یہ تو کوئی قابل قدر ہدف نہیں ہے اصلا. کیا ہم چاہتے ہیں کہ لوگ بھوکے رہیں؟ نہیں, ہرگز نہیں. ہم چاہتے ہیں لوگ خوش رہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ صرف دنیا کی خوشی کیا ہدف ہے؟ نہیں. تو پھر زمین کے اوپر عدل ہوگا تو اس سے حاصل کیا ہونا ہے؟ اگلا جملہ کہاں پر ہے؟ اگلا جملہ, اگلے جملے کو سمجھنے کے لیے ایک بیک گراؤنڈ ہے. بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ کیا ہم لوگ صرف اس دنیا میں زندہ رہیں گے پھر ختم ہو جائیں گے؟ نہیں, اس دنیا میں زندہ رہیں گے پھر ایک اور دنیا میں جائیں گے. اس کا نام کیا ہے؟ اسے عرف عام میں قبر کہتے ہیں, لیکن زیادہ فنی زبان میں اس کو برزخ کہتے ہیں, اور زیادہ فنی زبان میں اس کو عالم مثال کہتے ہیں. ہم وہاں جائیں گے. اچھا, اس دنیا کے ختم ہونے پر ہم ختم ہو جائیں گے؟ نہیں, دنیا ختم ہوگی, ہم ختم نہیں ہوں گے. پھر ہم کہاں جائیں گے؟ عالم مثال کے بعد ہم عالم حشر میں جائیں گے, جس کو عرف عام میں میدان حشر تعبیر کیا جاتا ہے. ایکچولی میدان حشر کا مطلب ایک گراؤنڈ نہیں ہے, جیسے قبر کا مطلب ایک گڈھا نہیں ہے. قبر خود ایک دنیا ہے, جیسے یہ ہماری دنیا ہے, اس کو ہم مادی دنیا کہتے ہیں. اس کے بعد ایک عالم مثال ہے جس کو ہم قبر یا برزخ کہتے ہیں. پھر ایک عالم حشر ہے جس کو ہم میدان حشر کہتے ہیں. لیکن نہ میدان حشر خود ایک گراؤنڈ ہے صرف, اور نہ قبر صرف ایک گڈھا ہے, بلکہ یہ سب دنیایں ہیں. جیسے یہ دنیا ہے, یہ تو پسترین دنیا ہے در حقیقت.
اس لیے اس کو دنیا دنیا تعبیر کیا ہے دعائے مطبع کے اندر۔ تو ہم لوگ یہاں زندگی گزاریں گے، پھر ایک اور جگہ جائیں گے، ایک اور دنیا کے اندر، اس میں زندگی گزاریں گے عالم میں، پھر ایک اور عالم میں جائیں گے، وہاں زندگی گزاریں گے جس کو ہم حشر تعبیر کریں۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد احتمال قوی ہے کہ اس کے بعد ایک پل صراط ہے۔ اچھا، جس طرح قبر ایک گڈھا نہیں ہے، میدان حشر ایک میدان نہیں ہے، پل صراط صرف ایک برج ہے، وہ بھی ایک عالم ہونا چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد یا جنت ہے یا جہنم۔ جنت ایک باغ ہے اور جہنم ایک آگ ہے بس، یا کچھ اور ہے؟ یا یہ بھی عالم ہے؟ یہ بھی عالم ہمیشہ کے لیے چند انگوروں اور اناروں کے درمیان بیٹھنا ہے، یا آگے بھی کچھ اور ہے؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ خدا ہمیں کروڑوں سال کے لیے انگوروں، اناروں اور باقیوں کے میں نام نہیں لوں گا ان کے درمیان بٹھائے اور کہ اب بس ختم ہو گیا معاملہ؟ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ خدا نے ہمیں، اب اصلی جملہ ہے جو آیت اللہ محمد حسین طباطبائی تفسیر المیزان کے مصنف کا ہے، فرمایا خدا نے ہمیں فنا کے لیے خلق نہیں کیا، خدا نے ہمیں بقا کے لیے خلق کیا۔ خدا نے بقا کے لیے خلق کیا۔ خدا نے ہمیں زوال کے لیے خلق کیا ہے یا کمال کے لیے خلق کیا ہے؟ کمال کے لیے خلق کیا۔ کس کمال کے لیے؟ وہ کمال جس کی انتہا خود خدا کی ذات ہے، کیونکہ وہ کمال مطلق۔ یہ جو سفر ہے یہ زندگی، یہ سفر کہ خدا ہمیں من منی یمنا من نطفۃ خلق کرتا ہے اور ہمیں ایک دعوت دیتا ہے کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، ایک سفر کے اوپر بھیج دیتا ہے، اور اس سفر کے اوپر مختلف دنیاؤں کے اندر رکھتا ہے، کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی وہاں کبھی وہاں، اور اس کے بعد اس سفر کو لے کے چلتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ ہم کمال کو حاصل کریں، اور جو پیچھے رہتا ہے اس کو زوال سزا کی صورت میں بھگتنی پڑتی ہے۔ آیا جہنم انتقام کی جگہ ہے یا اصلاح کی جگہ ہے؟ حتیٰ جہنم بھی اصلاح کی جگہ ہے، یہ بھی انتقام کی جگہ نہیں۔ باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب، خدا تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اس کا باطن بھی رحمت ہے گرچہ ظاہر عذاب ہے، گرچہ ظاہر عذاب ہے۔ تو یہ ہماری زندگی ہے، ہم یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں چلتے رہیں گے۔ اچھا، یہ جو زندگی ہے، اب میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا، آپ جب یہاں زندہ ہیں تو آپ اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں یا بری زندگی گزارنا چاہتے ہیں؟ کون بے وقوف بری زندگی گزارنا چاہتا ہے؟ ہر آدمی اچھی زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ اچھی زندگی یہاں گزارنا چاہتے ہیں، قبر میں کیسی؟ اچھی۔ حشر میں کیسی؟ ظاہر ہے کہ اچھی۔ اور محشر میں اور اس کے بعد پل صراط میں، سب میں اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ اچھی زندگی گزارنے کا راز کیا ہے؟ اس دنیا میں اچھی زندگی گزارنے کا راز دنیا والوں کے نزدیک دولت ہے اور طاقت ہے۔ آسائشوں کے اندر جٹے رہو، اور میں ایک جملہ مڈل کلاس کے لیے عرض کرتا ہوں، گدھوں کی طرح کماؤ اور پاگلوں کی طرح خرچ کرو۔ یہ اس دنیا میں ہم لوگوں کا اچھی زندگی گزارنے کا اسٹینڈرڈ ہے۔ زیادہ کماؤ، زیادہ خرچ کرو، یہ اسٹینڈرڈ ہو گیا۔ اچھا، یہ اسٹینڈرڈ الہی اسٹینڈرڈ ہے جو خدا نے دیا؟ نہیں، یہ ہم لوگوں نے بنایا ہے۔ خدا نے اچھی زندگی کسے کہا ہے؟ کسے کہا اچھی زندگی؟ اسے کہا اچھی زندگی جو ابھی پڑھی ہے۔ کوئی شخص انسانوں کے ساتھ زندگی گزارے، ان کے حق میں ظلم نہ کرے، ان کے ساتھ گفتگو میں جھوٹ نہ بولے، ان کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرے، یہ اچھی زندگی۔ اس کو قرآن کریم نے فرمایا ہے حیات طیبہ، اور آگے تک کے لیے وعدہ یہی کرتا ہے، حیات طیبہ، حیات طیبہ، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، جو عمل صالح انجام دے گا اور وہ مومن ہوا، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، ہم اس کو پاک و پاکیزہ زندگی دیں گے۔ یہ ہے پاکیزہ زندگی۔ یہ جو پاکیزہ زندگی اس سے دنیا میں پاکیزگی دلاتی ہے، بعد میں سب جگہ پاکیزگی دلاتی ہے، ہر جگہ پاکیزگی دلاتی ہے، ہر جگہ پاکیزگی۔ صفات کا کیا کردار ہے؟ صفات کا یہ کردار، اگر آپ اچھی صفات پہ آ گئے،
آپ کی دنیا بھی اچھی ہے، آپ کی قبر بھی صحیح ہو گئی، آپ کا میدان حشر بھی صحیح، پورے صراط بھی صحیح، آخرت بھی صحیح، سب صحیح ہو گیا، اور اچھی صفات نہیں آئی پھر سب ختم ہو گیا۔ کیوں؟ جیسے یہاں سے اٹھ کے قبر میں گئے، قبر گڈھا نہیں ہے بلکہ ایک عالم ہے جس کو ہم برزخ کہتے ہیں، عالم مسال کہتے ہیں، جیسے ہی وہاں پہ گئے ہماری شکل و صورت بھی اخلاق پہ بنے گی، سچے کو سچوں کی شکل ملے گی، جھوٹوں کو جھوٹے کی شکل ملے گی، ظالموں کو ظالموں کی شکل ملے گی، شیطانوں کو شیطانوں کی شکل ملے گی، شکل بھی حتیٰ اخلاق پہ بنے گی۔ باقی جو ہمارے ساتھ ہوگا وہ سب کا سب برزخ ساری کی ساری اخلاق پر ہے۔ جیسے یہ دنیا اعمال کے اوپر ہے، وہ دنیا اخلاق کے اوپر ہے، اس سے آگے والی عقائد پر ہے۔ اچھی صفات کا کردار یہ ہے۔ اور میں ایک بات سمجھ پایا مجھے کہ انسان کی زندگی میں جو سب سے بڑا سرمایہ ہے، کیپٹل، وہ اچھی عادتیں ہیں۔ سب سے بڑا سرمایہ انسان کی زندگی کے اندر جو یہاں بھی پیسہ دیتا ہے، منافع دیتا ہے، آگے بھی منافع دیتا ہے، ہر طرف منافع دیتا رہتا ہے، وہ اچھی عادتیں ہیں، وہی اچھی کوالٹیز۔ امامت کا جو رشتہ ہم سے مطلوب ہے وہ یہ رشتہ ہے کہ تم امامت سے وہ اعلیٰ انسانی صفات اور اقدار سیکھو، اور ان کی رہبری میں ان اعلیٰ انسانی اقدار صفات کو اپنے اندر ایجاد کرو۔ اگر تم نے یہ ایجاد کر لی، فرض کرو 100 واجب تھیں اور 5 بھی ایجاد کر لیں تو وہ سنبھال لیں گے۔ اب میں نے کل بھی ایک جملہ عرض کیا تھا، دوبارہ عرض کر رہا ہوں، میں نے اب تک کی زندگی میں کون سی ایسی صفتیں اپنے اندر ایجاد کی ہیں اعلیٰ انسانی صفات میں سے، جس سے میں کل خدا کے سامنے یہ عرض کر سکوں کہ میں پیروکار تھا۔ ایک دو مثالیں بھی عرض کر دوں تاکہ بالکل ہی فلسفیانہ ہی بات نہ ہو جائے، ساری نظریاتی۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ میں اپنے اوپر رکھ کے عرض کروں تاکہ آپ کے لیے کام آسان ہو، بہت معذرت کے ساتھ ہے۔ کیا جواب نہیں دیجیے گا تو اللہ کا واسطہ کچھ اور ہی نہ ہو جائے، کیا میں معاشرے میں سچے ترین افراد میں شمار ہوں گا؟ نہیں۔ اگر نہیں ہوا تو ایک صفت میرے ہاتھ سے نکل گئی، وہ کیا تھی؟ سچائی، میں گیا۔ دوسری بات، کیا معاشرے میں مجھے لوگ رحم دل انسان کے عنوان سے پہچانیں گے؟ اچھا، معاشرے کا کوئی بہت زیادہ اعتبار نہیں ہے، میں معاشرے کو اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ نیوٹرل انسان، اللہ کے اچھے بندے مجھے سچوں میں پہچانیں گے، اللہ کے اچھے بندے مجھے رحم دل پہچانیں گے، اللہ کے اچھے بندے مجھے وعدہ پورا کرنے والا پہچانیں گے۔ کون سی صفت میں مجھے جانتے ہیں؟ مثلا وہ کہیں گے مولانا کی زبان بہت تیز چلتی ہے۔ زبان تیز چلنا اعلیٰ انسانی صفت ہے؟ کون سی صفت ہے؟ مولانا کا گھر بہت خوبصورت ہے، جو ہے نہیں ویسے، لیکن اگر ہو یہ اعلیٰ انسانی صفت ہے؟ نہیں۔ اچھا، آپ اور میں اپنی کس اعلیٰ انسانی صفت میں اہل بیت کی شبیہ بنیں؟ ظاہر وہ تو نہیں بنیں گی، شباہت ہی کسب کریں گے نا، چاہے 5%، چاہے 10%، چاہے 15%، کس میں؟ یہ وہ مطلوب رشتہ ہے، اور یہ وہ رشتہ ہے اگر اس میں ہم آگے بڑھ گئے تو پھر یہ سمجھ لیجیے ہماری کامیابی میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ اصل معرکہ یہاں پر ہے۔ دیکھیے، قسم کھانا بہت اچھی بات نہیں ہے، لیکن آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہم قسم کھا سکتے ہیں کہ پیسہ کمانا معرکہ نہیں ہے، خدا نے اس معرکے میں نہیں بھیجا ہے۔ ہمیں خدا نے کس معرکے میں بھیجا ہے؟ جس کے لیے کہتا ہے فاستبقوا، سابقوا، دوڑو، بھاگو، ریس لگاؤ۔ کس میں؟ کہتا ہے فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں دوڑ لگاؤ۔ نیکیوں، کون سی چیزیں نیکی ہیں؟ اب جا کے روایات میں پوچھ لیجیے خیرات کسے کہتے ہیں؟ اچھا، ہمارے یہاں خیرات کہتے ہیں پیسہ دینے کو۔ نہیں، یہ خیرات نہیں ہے، یہ صدقہ ہے، اس کو ہم لوگ خیرات کہتے ہیں۔ خیرات کسے کہتے ہیں؟ نیکی کو کہتے ہیں۔ نیکیاں کیا ہوتی ہیں؟
قرآن کریم میں دیکھیں بر خدا نے متعال نے کسے کہا ہے؟ بر نیکی کسے کہا ہے؟ تو آپ جا کے دیکھیں گے ایسی ایسی صفات آئیں گی آپ کے سامنے، آپ کہیں گے اب شاید زندگی میں 2 دفعہ کیا ہو، لیکن اتنا کیا ہو کہ یہ میرے نام سے منسوب ہو جائے۔ یہ بھی ایک پوائنٹ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنا تھا۔ کوئی میں نیکی زندگی میں 1 دفعہ کروں، کیا برزخ میں اس نیکی سے میں پہچان لیا جاؤں گا 1 دفعہ کرنے پر؟ مثلا کوئی آدمی 1 دفعہ نماز پڑھے تو کیا اسے مصلی کہہ سکتے ہیں؟ قیامت میں مصلی کے نام سے اٹھایا جائے گا؟ نہیں۔ کیوں؟ دیکھیے ابھی مثال عرض کرتا ہوں آپ کی، مثال نہیں عینی شاہد۔ ظہر عاشور ابو ثمامہ ساعدی، جن کا بیک گراؤنڈ اہل بیت کی چاہت پہ ہے جہاں تک مجھے سمجھ میں آتا ہے، ظہر کے موقع پر سید الشہداء کے سامنے آئے اور کہا کہ مولا ہم چاہتے ہیں آخری نماز آپ کی امامت پہ پڑھیں، یعنی شہادت پہ یقین ہے کہ ابھی چند منٹوں میں شہادت ہو جائے گی۔ نماز کے اتنے پابند ہیں کہ کہہ رہے ہیں نماز تو ابھی شہید تو ہونے والا ہوں لیکن نماز تو نہیں چھوڑوں گا، نماز تو پڑھوں گا۔ اور نماز کی اہمیت کو اتنا سمجھتے ہیں، امامت کی اہمیت کو، کہ کہتے ہیں مولا آخری نماز آپ کے پیچھے پڑھنے کو مل جائے بس۔ کتنے عقیدوں پہ معتقد ہیں؟ شہادت کے معتقد ہیں، امامت کے معتقد ہیں، نماز کے معتقد ہیں، سب کے ساتھ۔ جب انہوں نے جملہ ارشاد فرمایا، اب سید الشہداء کیا دعا ارشاد فرما رہے ہیں؟ خدا تمہیں مسلین میں سے قرار فرمائے۔ اللہ اکبر! مصلی بننا اتنا مشکل ہے کہ قیامت کے دن مسلین کے لقب میں یہ اٹھایا جائے، اتنا مشکل ہے۔ اچھا میں سمجھتا میں اگر فجر کی نماز پڑھ لوں وقت پر تو میں نے بڑا تیر مارا، مسلی بن گیا میں۔ اچھا اب میں ایک اور، اب اتنی دیر ہو چکی، قیامت کے دن میں کن اوصاف پر اٹھایا جانے والا؟ تو مثلا فرض فرمائیں اگر دنیا کے صالح لوگ مجھے سچا کہتے ہوں، قیامت کے دن میں سچوں میں اٹھا لیا جاؤں گا، الحمدللہ اگر ایسا ہو جائے۔ اگر میں دنیا کے صالح لوگوں کے درمیان رحم دل مشہور ہوں تو خدا تعالیٰ قیامت کے دن انشاءاللہ مجھے رحم دلوں میں سے قرار دے دے، اٹھا لے۔ یہاں پہ ہماری شہرت کس بات پر ہے؟ ہم لوگ کس پہ مشہور ہیں؟ اذان محترم مارکہ یہاں پر، یہ وہ امامت سے رشتہ ہے جو مطلوب ہے۔ امامت ہمیں یہاں پہ لانا چاہتے ہیں، یعنی منصب امامت کے ذریعے سے اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہم اجمعین ہمیں اس ابدی سعادت تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ تم لوگ ان صفات کو حاصل کرو جن صفات کو خدا تعالیٰ نے ہمارے اندر قرار دیا ہے، اور ان صفات کو اگر تم نے کسب کر لیا تمہاری دنیا آخرت تمہاری تضمین ہو گئی۔ یہ مارکہ ہے۔ اب بس ایک پوائنٹ اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، ظاہر ہے یہ تو گفتگو ختم نہیں ہو سکتی کبھی بھی، میرا نہیں خیال۔ ہماری جہالت کی وجہ سے شاید ہمارے پاس میٹر نہ رہے، ایک علیحدہ مسئلہ ہے، ورنہ یہ چیپٹر کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ ابھی کچھ دن پہلے دعائے عرفہ ہم لوگوں نے پڑھی، روز عرفہ تھا، اچانک میرے ذہن میں ایک سوال آیا، بہت پہلے کی بات ہے، جب میں کالج میں تھا تو پہلی دفعہ میں نے اعمال شب قدر مسجد میں انجام دیے۔ اس سے پہلے میرے گھر میں ہماری والدہ بٹھا کے انجام دلوا دیا کرتی تھیں، لیکن جب میں کالج میں آیا تو پہلی دفعہ مسجد میں گیا اعمال شب قدر انجام دینے کے لیے۔ عزیز آباد میں بھوتراب مسجد ہے، وہاں پہ گیا تھا، تو وہاں پہ ہم نے اعمال شب قدر انجام دیے، زندگی میں پہلی دفعہ مسجد میں جا کر بڑے خوش۔ اور مثلا میں صبح کو ہی سوچ رہا تھا کہ اب میں جو صبح کو سوؤں گا نا اور صبح کو اٹھوں گا تو میں متقی پرہیزگار ہو گیا۔ اچھا میں اس دن صبح کو اٹھا اور میں نے فیل کیا کہ کچھ بھی نہیں ہوا، جیسے ہر رات اٹھتا تھا پھر اٹھ گیا۔ میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہوا، یہ ساری رات جو ہم نے عبادت کی اس کا کیا ہوا؟ میں سمجھ رہا تھا شاید کوئی مثلا کوئی میجر ایفیکٹ ہوگا، مثلا میرا دل کچھ اور ہو جائے گا، میں حوریں پریاں دیکھنا شروع کر دوں گا، کیا دیکھوں گا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں نے کہا یہ کیا ہو گیا، ساری رات اتنی عبادت بھی کی۔ اس کے بعد اسی طرح ایک بندے خدا نے مجھے ایک دفعہ فون کیا، اس نے کہا مولانا میں ساری زندگی سوچتا تھا کہ میں فلاں کام کر لوں گا تو میں انسان بن جاؤں گا اور میرے ساتھ یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی، میں کربلا بھی ہو جایا کچھ نہیں کھسکا اپنی جگہ سے۔ ہوا کیا یہ؟
اچھا ہم لوگ سوچتے ہیں حج پہ چلے گئے نا بس بیت اللہ کو ایک دفعہ دیکھ لیا نا پھر تو دل کی نورانیت ایسی جگہ پہنچ جائے گی، اچھا دیکھ کے بھی آ گئے، اب کیا ہوا؟ تو پھر انسان اپنے آپ سے پوچھتا ہے کہ ہونا کیا تھا اصل میں؟ مثلا میں یہ سمجھ رہا تھا کہ میں اپنی کھلی آنکھوں سے جنت اور جہنم دیکھنا شروع کر دوں گا، وہ تو نظر نہیں آ رہا، ہونا کیا ہے؟ تو پھر میرے ذہن میں ایک جواب آیا، اور جواب یہ آیا کہ اگر میں نے دعائے عرفہ پڑھی ہیں، اس سال دعائے عرفہ میں نے جو پڑھی وہ قبول ہوئی، تو اگلے سال کیا ہوگا؟ اگلے سال یہ ہوگا کہ میرے اخلاق بہتر ہو جائے گے، میری عبادتوں پہ توجہ بڑھ جائے گی، اللہ سے راز و نیاز کرنے کا میرا ٹائم بڑھ جائے گا، میری عبادتوں کی کوالٹی امپروو ہو جائے گی، تلاوت قرآن کریم مجھے زیادہ سمجھ میں آنے لگے گا، یہ ہوگا، نہ کہ میں افلاک اور زمینوں کو دیکھنا شروع کر دوں گا اپنی بند آنکھوں کھلی آنکھوں سے، یہ سب بعد میں ہوگا، شاید کبھی ہوتا ہو کسی کے ساتھ، میرے اور آپ کے ساتھ جو ہوگا وہ یہ ہوگا۔ مثلاً کیا ہوگا؟ مثلا ابھی یہ بیٹھے نا ہم لوگ عید کے نام پہ بیٹھے، ذکر اہل بیت کیا، اللہ کے دین کے نام پہ بیٹھے، اگر یہ قبول ہو گیا تو کیا ہوا؟ کیا ہوگا؟ اگر یہ قبول ہو گیا تو کل سے میری زندگی میں میرے اخلاق میں پازیٹیو چینج آنا شروع ہوگی، پہلے بھی آ رہی ہوگی اور اچھی ہو جائے گی۔ اچھا اگر کچھ نہیں کھسکا اپنی جگہ سے، جو جیسا تھا ویسے کا ویسا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ذکر کا ثواب ملا ہے، بات اوپر تک نہیں گئی، بات اوپر تک نہیں گئی، نیچے نیچے ثواب پہ معاملہ ختم ہو گیا۔ اب آپ کو اور مجھے جو کرنا ہے وہ یہ کہ اپنی عبادتوں کو اور اپنی توجہات کو اس درجے پر پہنچا دیں کہ ہر گزرتا ہوا سال ہمارے اخلاق کو بہتر بنائے، ہماری عبادتوں کو بہتر بنائے۔ اگر یہ ہو گیا تو پھر سمجھ لیں الحمدللہ رب العالمین میں اور آپ ٹریک پر ہیں۔ اور اگر یہ نہیں ہو رہا ہے، ہماری سچائی پہلے بھی 40% تھی، ابھی بھی 40% ہے، بہت دھکا مارا 41%، اس کا مطلب بات نہیں بنی، اس کا مطلب کچھ نہیں کھسکا اپنی جگہ سے۔ اور یہ میں آپ کی خدمت میں ایک اور خطرناک بات عرض کرتا چلوں، سارا آج تو لگ رہا ہے کہ نذیر ہی نذیر ہے، بشیر تو ہے ہی نہیں، آج نذیر آیا ہے صرف۔ اور آخری خطرناک بات یہ تھی کہ بہت عرصے تک لیفٹ رائٹ کرنے والے پھر لیفٹ رائٹ کے قابل بھی نہیں ہوتے، یا تو آپ مارچ پاس کرتے ہوئے آگے جائیں، اور اگر آپ آگے نہیں بڑھے تو ایک جگہ پہ کھڑے ہو کر زیادہ مدت تک لیفٹ رائٹ نہیں کر سکتے، آپ دھڑام سے گر جائیں گے۔ صرف ایک راستہ ہے، کیا ہے؟ آگے جانا۔ فرمایا لیس منا من لم یحاسب نفسہ کل یوم، ہم میں سے نہیں ہے جو ہر روز اپنے نفس کا محاسبہ نہ کرے، اور فرمایا جس کے 2 دن برابر ہوئے وہ ہلاک ہو گیا۔ 2 دن برابر کیا مطلب؟ لیفٹ رائٹ ایک ہی جگہ پاؤں مارے جا رہا ہے، فرمایا 2 دن کو ایک جگہ پاؤں مارتا رہے، اس کا مطلب ہے کیا ہے؟ یہ ہلاک ہو گیا۔ اس کو میں نے ترجمہ کیا آپ کی خدمت میں کہ زیادہ مدت لیفٹ رائٹ نہیں کر سکتے، زیادہ کریں گے تو وہیں دھڑم ہو کے گر جائے گی۔ آپ اور میرے پاس صرف ایک راستہ ہے، آگے جائیں۔ کس میں آگے جائیں؟ انسانی صفات کے اندر، اخلاق میں جائیے۔ بردباری بہت بڑی صفت ہے، حلم، صبر و تحمل، شاید کمال کی جو صفت ہے وہ صبر ہے۔ آخری جو لگتا ہے کہ کوئی صفت تو صالحین تک پہنچا دیتی ہے، وہ صفت صبر کی صفت ہے۔ اور یہ وہ معرکہ ہے جس میں مجھے اور آپ کو بلایا گیا ہے امامت کے صدقے، اور یہ وہ چیز ہے جو ہمیں امامت سے سب سے زیادہ مانگنی چاہیے۔ دنیا بھی مانگے، آدمی کس سے مانگنا ہے تو پھر کسی کریم دروازے سے مانگے، کسی غلط دروازے سے کیوں مانگے؟ اور کریم دروازہ اہل بیت کا ہے۔ دنیا ہی مانگنی ہے تو بھی اہل بیت سے مانگے، لیکن اصلی جو مانگنے کی چیز ہے وہ یہ مانگنی ہے۔ تو صحابیت کا شرف اہل بیت اطہار نے بخشا ہے کچھ لوگوں کو، صرف انسانی صفات کے اوپر بخشا ہے اور کسی صفت کے اوپر نہیں بخشا، کوئی چیز نہیں آنے بنی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں خدایا آپ اس نورانیت میں اضافے کے لیے درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اللہم نسألک بحق فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا
ان تصلی علی محمد و آل محمد۔ پروردگارہ اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے پاک پروردگار، قرآن اور اہل بیت کی نورانیت سے ہمارے قلوب کو منور فرما۔ اے خدایا دنیا اور آخرت میں ان کی ہمراہی نصیب فرما۔ خدایا قرآن اور اہل بیت کے ذریعے سے ہمارے نفس کی تمام بیماریوں کو شفا نصیب فرما، ہمارے جسم کی تمام بیماریوں کو شفا نصیب فرما۔ خدایا قرآن اور اہل بیت کی نورانیت کے صدقے میں ہمارے تمام مرحومین کے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما۔ اے پاک پروردگار، ہم سب کو اولاد صالح نصیب فرما، کار خیر خیرات انجام دینے کی سعادت نصیب فرما۔ اے خدایا تزکیہ نفس، تہذیب نفس کی سعادت نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار، ماہ محرم چند دنوں کے بعد موجود اے پاک پروردگار تمام عزاداران سید الشہداء کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، پرچم عزا کو مزید عزت مزید سربلندی نصیب فرما۔ اے خدایا ہمیں واقعی مفہوم کے ساتھ عمل کے ساتھ سید الشہداء کی روح عزا کے ساتھ عزاداری کرنے کی سعادت نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار، موقع عید کا موقع ہے خدایا، اور یہ تیرے محتاج بندے تیرے سامنے موجود ہیں خدایا تمام تر احتیاج، تمام تر فقر کے ساتھ انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ خدایا تجھے تیری غنا کا واسطہ، اے خدایا تجھے تیری قدرت فائقہ کا واسطہ، اے خدایا تجھے تیری رحمانیت اور رحیمیت کا واسطہ، اے خدایا تجھے تیری کرامت اور شرافت کا واسطہ۔ ہمیں دنیا اور آخرت میں سرخروئی نصیب فرما۔ ہمارے مولا اور آقا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزماں کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے لشکر کی تعداد میں اضافہ فرما، ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، ہمیں ہماری نسلوں کو امامت کے تابعداروں، جانثاروں، وفاداروں میں قرار فرما۔ اے خدایا تجھے تیری اوصاف جمیلہ، تجھے تیری اوصاف حمیدہ کا واسطہ، تجھے اس امامت کا واسطہ جو تیری اوصاف جلالیہ اور کمالیہ کا تمام مظہر ہیں خدایا، ہماری زندگی کا اختتام شہادت کی موت قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین۔